رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. جو سکون تمہیں تہجد سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو. جو تمہیں اب تک نہیں مل سکا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو. تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو. اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا. تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں. جس کا کام روکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش میں ہوں، اولاد کی پریشانی ہو. تہجد وہ وقت ہے جہاں سب کی سنی جاتی ہے. بس نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے. وہ بندے کے بہت قریب ہے. تہجد میں اور بھی قریب ہو کر وہ حاجات بھی سنتا ہے. بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے. تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے. یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے. اس وقت اللہ اور تمہارے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کا آواز صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا. اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں، اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے. وہ رب جو قرآن میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں. جگہ جگہ ہمیں تسلیاں دے رہی ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی امید کو جوڑتا ہے، اور ہم نہ جانے نہ شکری میں کیا کیا جملے کہہ دیتے ہیں. تم بس دعا کرو اور بے فکر ہو جاؤ. وہ دونوں جہانوں کا پالنے والا تمہیں تمہاری منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اس سے 10 گنا بہتر سے نوازتا ہے. اللہ فرماتا ہے، جس کو ہم نے بہت دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اور جس کو نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں. بلکہ یہ اچھی طرح سے جان لو کہ دراصل یہ دونوں دو الگ الگ آزمائشیں ہیں. تم بس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو. دیکھنا پھر تمہارا دل کبھی ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا. اور جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہے، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہے. تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی. وہی عطا فرمائے گا تمہاری من پسند چیز جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے. صبر رکھو، یقین رکھو، یہ بس آزمائش ہے چند گھڑیوں کی. بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے. سورۃ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے واپس مل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے. آج جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان پر اللہ کی مصلحت بھی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے. اور یہ بات بھی خوب یاد رکھو کہ دعاؤں سے فوراً معاوضے نہیں ہوتے. دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں معاوضے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے. اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی
کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ طویل ہے سفر مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ غیب سے تمہارے لیے مدد آئے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں دیکھنا وہ بھی تم پا لو گے۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ پریشانی میں اس پر یقین کیا جائے، اور جو صبر کرتے ہیں اللہ اسے نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے، اور جس کا خدا ہوتا ہے اس کا سارا جہاں ہوتا ہے۔ جانتے ہو مایوسی ایک دلدل کا نام ہے، جس میں پہلا قدم رکھتے ہیں تو دوسرا قدم رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ اور اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو یقین رکھو اگلا وقت موزوں کا ہوگا۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا، جسے تم سزا سمجھ رہے ہو۔ یقین رکھو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ جب حالات کے ہاتھوں بولنے کی سکت نہ رہے تو خاموش ہو جایا کرو، سہ جایا کرو، مشکلات کو مان لیا کرو۔ ایسا کرنا عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ معتبر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اتنے گناہ ہونے کے بعد بھی اللہ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ جانتے ہو دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہے تو سمجھ جاؤ وہ چیز تمہارے لیے ہی بنی ہے۔ بس تمہیں صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں تک پہنچنا ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں بہتے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن لفظ بے معنی ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں جو راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ یہی اس کی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ویورز ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي